الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواہ البخاری و مسلم۔ بھائیو دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مکمل طور پر اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی میں دنیاوی زندگی کا بھی اور اخروی زندگی کی بھی کامیابی اور کامرانی کا انحصار ہے۔ ایک انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو یقین جانے ایسا شخص کامیاب ہے۔ کامیابی کا دار و مدار کتاب و سنت کے پیرائے میں اپنے آپ کو اتار دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، یہ کسی سے مخفی اور ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے کی حقیقت کیا ہے، میں نہایت ہی اختصار سے دو چار حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں اور حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کر دیتے تو ہم کہتے کہ اب لگتا ہے آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب چھوڑنا شروع کر دیتے تو ہم لوگ کہتے کہ لگتا ہے اب آپ رکھیں گے ہی نہیں۔ ایک ٹکڑا، دوسرا ٹکڑا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ تیسرا ٹکڑا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر روزہ رکھتے ہوئے پایا اور دیکھا ہے۔ اور اسی طرح سے ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اکثر ایام روزے سے ہوا کرتے تھے، صوم رکھا کرتے تھے۔ فإنہ کان یصوم شعبان کلہ، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ مکمل طور پر شعبان کا پورا مہینہ روزہ ہی رکھا کرتے تھے۔ وکان یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، خذوا من العمل ما تطیقون، اتنا عمل کرو جو تمہارے بس میں ہو، جو تمہاری طاقت میں ہو، اپنی حسب وسعت حسب طاقت عمل کرنا چاہیے۔ فإن اللہ لا یمل حتی یملوا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اجر و ثواب اور نیکیاں دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، لیکن انسان عمل کرتے ہوئے تھک جائیں گے۔ اس لیے جو بھی کام کریں مناسب انداز سے کریں، سنت کے مطابق کریں، اگرچہ وہ تھوڑا چھوٹا کم کیوں نہ ہو۔ آپ آگے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز بڑی پیاری ہوتی تھی جس پر مداومت اور ہمیشگی ہو، تسلسل کے ساتھ جو عمل ہو، خصوصاً نماز کی یہاں گفتگو ہو رہی ہے، وہ نماز آپ کو بہت بھاتی جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو۔ وَإِن قَلَّتْ، اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، آپ 2-4 رکعت پڑھنے کی عادت ڈال لیں، نوافل کا، یعنی نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو پھر آپ اس پر مداومت برتتے، ہمیشگی برتتے، مواظبت برتتے، یعنی کنٹینیو اس کو کرتے تھے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث پاک سے جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنا رکھتے تھے اس کو اگر آخری اسٹیج پہ کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے ذرا تھوڑا سا اگر نیچے آئے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر ایام آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اگر تھوڑا پیچھے آ جائیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ ایام رکھتے تھے، کچھ ایام چھوڑ دیتے تھے، یعنی من جملہ گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کل کا خلاصہ ان احادیث کو اگر دیکھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو شعبان کے مہینے میں اگر دیکھا جائے تو روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی اور خصوصی عمل نہیں ملتا۔ شعبان کے نام پر اگر آپ نے خصوصی عمل کوئی کیا ہے تو وہ عمل
صوم کا عمل ہے، روزے کا عمل ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شعبان کا مہینہ جب ہمیں ملے، ماشاء اللہ تبارک اللہ مل چکا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی روزہ ہی رکھنا چاہیے، کثرت سے رکھنا چاہیے، کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنے کی توفیق دے اور اس پر کما حقہ عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔